اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے اتباع سنت کا ذوق واقعات کی روشنی میں۔ اتباع سنت کے دلچسپ واقعات۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر آن اس بات کا دھیان تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طرح ہو۔ صحابہ اکرام ویسے ہی صحابہ اکرام نہیں بنیں گے۔ مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ آج کل بھی جب بھی کوئی جلسہ یا کوئی تقریر وغیرہ ہوتی ہے تو کچھ لوگ کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ نہ تو بیٹھتے ہیں اور نہ جاتے ہیں۔ اس طرح کنارے پر کھڑے ہونا مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ اگر تم نے سننا ہے تو بیٹھ جاؤ، اگر نہیں سننا تو اپنا راستہ دیکھو۔ اس لیے اس طرح کھڑے ہونے سے بولنے والے کا ذہن بھی تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سننے والے کا ذہن بھی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کناروں پر کھڑے ہوئے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ جس وقت آپ نے یہ حکم دیا اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سڑک پر تھے۔ آپ مسجد نبوی کی طرف تشریف لا رہے تھے، ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ اس وقت آپ کے کان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ وہیں سڑک پر بیٹھ گئے۔ خطبے کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو بیٹھنے کا حکم ان لوگوں کو دیا تھا جو مسجد کے کنارے پر کھڑے تھے، لیکن تم سڑک پر بیٹھ گئے، اور سڑک پر بیٹھنے کو تو میں نے نہیں بولا تھا، تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کان میں پڑ گیا کہ بیٹھ جاؤ، تو پھر عبداللہ بن مسعود کی مجال نہیں تھی کہ وہاں سے ایک قدم آگے بڑھاتے، اور یہ بات نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس بات کو جانتے نہیں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سڑک پر بیٹھنے کا حکم دے رہے ہیں، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کان میں پڑ گیا، بیٹھ جاؤ، تو اب اس کے بعد قدم نہیں اٹھ سکتا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کا یہ حال تھا۔ ویسے ہی صحابہ کرام نہیں بنے۔ عشق و محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن صحابہ جیسا عاشق کوئی نہیں۔ ایک اور واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر معاملات طے کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وفد بن کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ کے نے اپنے چچا زاد بھائی کے گھر ٹھہر گئے، اور جب صبح کے وقت مکہ کے سرداروں سے مذاکرات کے لیے گھر سے جانے لگے، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاجامہ ٹہنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ ٹہنوں سے نیچے لٹکا ہوا بالکل ناجائز ہے، اگر ٹہنوں سے اوپر ہو تو جائز ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول اور عادت یہ تھی کہ آپ آدھی پنڈلی تک اپنا پاجامہ مبارک رکھتے تھے، اس سے نیچے نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ جناب، عربوں کا دستور یہ ہے کہ جس شخص کا پاجامہ لٹکا ہوا ہو اتنا ہی اس آدمی کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اور سردار قسم کے لوگ اپنے پاجامے کو لٹکا ہوا رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنے پاجامے کو اس طرح اونچی پہن کر ان لوگوں کے سامنے جائیں گے تو اس صورت میں ان کی نظر میں آپ کی وقت نہیں ہوگی اور مذاکرات میں جان نہیں پڑے گی۔ حضرت اس ہی جواب دیا، نہیں، میں اپنا پاجامہ اس سے نیچا نہیں کر سکتا۔ میرے آقا
سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پجامہ مبارک ایسا ہی ہے، یعنی اب یہ لوگ مجھے اچھا سمجھے یا نہ سمجھے، میری عزت کرے یا نہ کرے، جو چاہے کرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پجامہ مبارک دیکھ چکا ہوں، اور آپ کا جیسا پجامہ ہے ویسا ہی میرا رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتباع سنت۔ آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ ان کے آخری لمحات حیات میں ایک نوجوان ان کی عیادت کے لیے آیا۔ واپس جانے لگا تو حضرت نے فرمایا، برخوردار، تمہاری چادر ٹہنوں سے نیچی ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ ان کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنانے کا اس قدر شوق تھا کہ جب حج پر تشریف لے جاتے تو جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج کا پڑاؤ کیا تھا وہاں اترتے، جس درخت کے نیچے آرام فرمایا تھا اس درخت کے نیچے آرام کرتے، اور جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فطری ضرورت کے لیے اترتے تھے، خواہ تقاضا نہ ہوتا تب بھی وہاں اترتے، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اس کی نقل اتارتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی عاشقان رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے قدم قدم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صرف کتابوں کے ورقوں کی زینت نہیں رہی بلکہ جیتی جاگتی زندگی میں جلوہ گر ہوئی ہیں۔ سنت کی خوشبو نے پورے عالم کو معطر کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبع تابعین بہت سے ایسے ممالک میں پہنچے جن کی زبان نہیں جانتے تھے اور نہ ہی ان کی لغت سے آشنا تھے، مگر ان کی شکل و صورت، اخلاق، کردار، اعمال، معاملات کو دیکھ کر علاقوں کے علاقے اسلام کے حلقے میں داخل ہونے لگے اور جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ اور یہ سیرت نبوی کی کشش تھی جس کا پیغام ہر مسلمان اپنے عمل سے دیتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح ایران۔ جب ایران میں کسریٰ پر حملہ کیا تو اس نے مذاکرات کے لیے آپ کو اپنے دربار میں بلایا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو تواضع کے دوران پر پہلے ان کے سامنے کھانا لایا گیا، چنانچہ آپ نے کھانا شروع کیا۔ کھانے کے دوران آپ کے ہاتھ سے ایک نوالہ نیچے گر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر نوالہ نیچے گر جائے تو اس کو ضائع نہ کرو، وہ اللہ تعالیٰ کا رزق سمجھ کر کھا لیا جائے۔ یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے، اس لیے اس نوالے کی ناقدری نہ کرو بلکہ اس کو اٹھا لو۔ اگر اس کے اوپر کچھ مٹی وغیرہ لگ گئی ہے تو اس کو صاف کر کے کھا لو۔ چنانچہ جب نوالہ نیچے گرا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث یاد آ گئی اور آپ نے اس نوالے کو اٹھانے کے لیے نیچے ہاتھ بڑھایا۔ آپ کے برابر ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے آپ کو کہنی مار کر اشارہ کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو دنیا کی سپر پاور کسریٰ کا دربار ہے، اگر تم اس دربار میں زمین پر گرے ہوئے نوالے کو اٹھا کر کھاؤ گے تو ان لوگوں کے ذہنوں میں تمہاری وقت نہیں رہے گی، یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑے قسم کے لوگ ہیں، اس لیے یہ نوالہ اٹھا کر کھانے کا موقع نہیں، آج اس کو چھوڑ دو۔ جواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ چاہے یہ مجھے اچھا سمجھے یا برا، عزت کریں یا ذلت کریں یا مذاق اڑائیں، لیکن میں آپ کی سنت یعنی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔